یہ ایک دن کی بات تھی۔ سردی کا وقت تھا اور گھنی دھند تھی۔ سب لوگ آفس کا کام جلدی ختم کر کے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ نانا جی اس زمانے کے بڑے آفیسرز میں تھے۔ وہ اس زمانے کے اونچے طبقے کے لوگوں میں امین کا کام کرتے تھے۔ روز کی طرح دن ختم ہونے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں گھر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ راستے میں بازار سے کچھ سامان خریدنا پڑا تو دوسرے صاحب سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے گھر کا کچھ ضروری سامان لیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے بڑھ کر انہیں مچھلی بازار نظر آیا اور وہ مچھلی خریدنے کے لیے رک گئے۔ تازہ مچھلی لینے اور اسے دیکھنے میں بہت زیادہ وقت انہیں لگ گیا۔ انہوں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو انہیں احساس ہوا کہ آج گھر جانے میں بہت دیر ہو چکی ہے اور یہ سب کچھ لے کر وہ گھر پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ پھر یہ سب سوچ کر انہوں نے سوچا کہ جنگل کے راستے سے گزرتے ہیں تو میں جلد پہنچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے راستہ بدل لیا اور اپنی گاڑی کا رخ جنگل کی طرف کر دیا۔ رات کے اب 11 بجے کا وقت تھا۔ گاڑی تیز سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک گاڑی کو تیز بریک لگا کر روکنا پڑا۔ ان کی گاڑی کے سامنے ایک عورت زور زور سے رو رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ عورت اس جگہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کسی مزدور کی بیوی ہے جو گھر چھوڑ کر جنگل میں بھاگی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے گاؤں میں گونج رہی تھیں۔ پھر نانا جی نے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ تب نانا جی نے کہا کہ آج میرے گھر ٹھہرتے ہیں، صبح اپنے گھر چلی جانا۔ یہ جنگل بہت زیادہ گھنا ہے اور یہ جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ ساری رات یہاں مت ٹھہرو۔ چلو آج میرے گھر میں سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کل صبح تم اپنے گھر چلی جانا۔ یہ سن کر فوراً تیار ہو گئی اور گاڑی میں بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ اس کے سر پر ایک بڑے نقاب کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ گاڑی کچھ دیر میں گھر کی طرف دروازے پر تھی۔ گھر کے لوگ کب سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو انہوں نے پوچھا، آج بہت دیر ہو گئی اور سب لوگ آ چکے ہیں۔ پھر اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، کل یہ صبح اپنے گھر کو چلی جائے گی۔ بیچاری اتنی رات کو جنگل میں کہاں بھٹکتی تھی تو میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ لیکن ہمارے ابا کو کچھ شک گزرا کہ یہ کوئی چور نہ ہو، لیکن وہ اپنے بیٹے کی بات کیسے مان لیتے۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو، آج میں دیکھ بھال کر رہی ہوں، لیکن کل صبح یہاں سے چلی جانا اور جاؤ کچن میں یہ چیزیں اٹھاؤ اور پکاؤ۔ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا، بس ہوں کی آواز آئی اور وہ سب چیزیں لے کر ماں کے پیچھے بہت دور چلی گئی۔ تمام چیزیں کچن میں رکھنے کے بعد ماں نے اسے ہدایت کی کہ کھانا جلدی سے بنا کر لاؤ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن ان کا دماغ تھوڑا سا پریشان تھا۔ پھر 10 منٹس کے بعد وہ کچن میں گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ مچھلیوں کا تھیلا نکل رہا تھا اور انہوں نے غصے سے بہت اونچی آواز میں کہا کہ یہاں سب کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا تم کل صبح تک پکاؤ گی؟ نقاب ابھی تک اس کے سر پر تھا، اس لیے چہرہ دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے کہا کہ تم جلدی سے کھانا ریڈی کرو، میں آگ جلاتی ہوں، کام جلد ہو جائے گا۔ اور وہ جلدی سے چولہا جلانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن وہ جتنا زیادہ دیکھنے کی کوششیں کرتی اتنا ہی وہ پلو کو کھینچتی رہتی۔ آخر میں تھک ہار کر وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں نے آگ جلا دی ہے، اب آگے کا سارا کام تم کرو۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اب انہوں نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ میرا بھی وقت خراب ہو جائے گا اور شاید تم انجان لوگوں سے ڈرتی ہو۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے کہا کہ میں آتی ہوں، تم جلدی سے کھانا پکاؤ، اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ ان کا دماغ اب بھی پریشان تھا۔ کبھی وہ اپنے میں کمرے میں سب کو دیکھ رہی تھی اور کبھی بچوں کو، کبھی باہر، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے۔ 1 منٹ بھی وہ آرام سے نہ بیٹھ سکی۔
صرف 5 منٹ تھے، لیکن ان کے لیے وہ وقت پہاڑ جیسا تھا۔ وقت نہیں گزر رہا تھا۔ 8 منٹ بڑی مشکل سے گزرے اور وہ فوراً کچھ سوچ کر کچن کی طرف آئیں اور وہاں پہنچی۔ کچن کا منظر دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کے پاؤں بالکل جم کے رہ گئے، نہ آگے جا رہی تھی اور نہ پیچھے۔ ان کا دل تو جیسے تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ عورت کچن میں بیٹھی ساری کچی مچھلیاں کھا رہی تھی۔ کچن میں ہر طرف مچھلی اور خون بکھرا پڑا تھا۔ اس کے سر سے نقاب بھی اتر چکا تھا۔ ایسا ڈراؤنا چہرہ کہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بال ناخن سب بڑھ چکے تھے۔ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ مچھلی کھانے میں مگن تھی اور کبھی خوشی سے وہ آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ ہو ہو کی عجیب سی آوازیں گونج رہی تھی۔ رسوئی گھر بیک سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی توجہ بھی یہاں نہیں آ رہی تھی۔ ماں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر والوں کو شور مچانے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے گھر کو اس چڑیل سے وہ کیسے بچائے۔ ان کے مائنڈ میں صرف یہی چل رہا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ وہ جلدی سے ایک پلیٹ لے کر چولہے کی طرف آئیں تو ان عورت کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اب وہ بھی کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہوئی تو ان کہیں بات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اسے چولہے تک پہنچنا تھا کہ چڑیل کچھ بھی نہ کر سکتی، اور چولہے کے قریب پہنچ کر اس نے تھال کو جلتے کوئلے سے بھر دیا اور اسے چڑیل کی طرف زور سے پھینکا۔ آگ کی جلن کی وجہ سے وہ عجیب خوفناک آوازیں نکالنا شروع ہو گئی۔ اب اس کی آواز باہر نکل رہی تھی۔ سب لوگ باہر سے کچن کی طرف بھاگے۔ وہ چڑیل زور زور سے آوازیں نکالنا شروع ہو چکی تھی اور پورے کچن میں دوڑ بھاگ رہی تھی۔ ماں کو بھی پکڑنا چاہتی تھی، لیکن اب سب لوگ کچن میں آ چکے تھے۔ وہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اور بھی ڈر گئی۔ بہت سے لوگوں کا ہجوم اس کو لے کر جنگل کی طرف بھاگا، اور یہ منظر دیکھ کر سب لوگ ڈر کے مارے کھڑے تھے اور دل سے ماں کی ہمت کی داد دے رہے تھے۔ تو اس طرح ہماری ماں نے اس چڑیل سے ہماری جان چھڑائی۔ آج کے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں سب لوگ جنوں بھوتوں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ کافی لوگ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوتوں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں جن کو بھوتوں پر مکمل یقین ہے، اور وہ بھی ان روحوں کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے ان کا ذکر کریں گے تو اگلا ان کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ آج میں یہاں آپ کو 2 کہانیاں سناؤں گا۔ ویسے تو میں بھی جنوں اور بھوتوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بھوتوں کے وجود سے انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اس جگہ کے قریب ایک فلیٹ کرائے پر لیا تھا جہاں میں کام کرتا تھا۔ ہاں، میں اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھار کچھ دوست رشتہ دار وغیرہ آ جاتے تھے۔ اس فلیٹ میں ایک بڑا سا ہال تھا، اور اس ہال سے اٹیچ ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ یہ فلیٹ ایک چھوٹے سے خاندان کے لیے بہت اچھا تھا، اور اس فلیٹ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ مکمل طور پر کھلا ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فلیٹ کا ہال بہت بڑا تھا، اور اس کی بیک سائڈ پر شیشے والے دروازے تھے جنہیں آپ آسانی سے کھول سکتے تھے، لیکن میں اس ہال کا بیک ڈور بہت کم ہی کھولتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ اگر اسے غلطی سے کھلا چھوڑ دیا جائے تو بندر وغیرہ آسانی سے گھر میں آ جاتے اور بہت سی چیزیں ادھر ادھر کر دیتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندر وغیرہ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہماری یہ عمارت بالکل ویران علاقے میں تھی، اور اس کے آس پاس بہت سے درخت پودے اور جنگلی جھاڑیاں وغیرہ تھیں۔ میرے فلیٹ سے نیچے جھانکنے پر سانپ جیسے جانور دیکھنا عام سی بات تھی۔ ایک دن شام کو میں گاؤں میں ایک لڑکا جو کسی شہر کی دوسری کمپنی میں کام کرتا تھا مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آج تم یہیں رہو اور صبح جہاں پر ڈیوٹی ہے چلے جانا، لیکن اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی صبح 7 بجے سے شروع ہوتی ہے، اس لیے مجھے صبح 5 بجے اٹھنا پڑتا ہے، اور آپ 8-7 بجے تک سوتے ہیں، اس لیے اگر میں سوتا رہا تو میری ڈیوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس پر اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، صبح 4 بجے کا الارم لگاتے ہیں اور آپ جلدی سے اٹھ کر اپنے لیے ٹفن وغیرہ بنا لینا، ہاں مگر مجھے نہ جگانا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ راضی ہو گیا
रात को खाना ख़त्म करने के बाद तकरीबन 11:30 तक हम सोते रहे। हम दोनों अपनी सोए हुए थे। मैं चरपाई पर सोता था और वो लड़का मुझसे तकरीबन 2 मीटर दूर फर्श पर चटाई बिछाए सो रहा था। एक और बात, रात को सोते वक्त भी हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाता था मैं। रात तकरीबन 2 बजे अचानक मैं उठा। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि असल में जाग गया था, लेकिन मैं लेटे ही था कि मेरी नज़र किचन के डोर की तरफ चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक शख्स किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा रहा है और इससे पहले कि मैं कुछ कहता किचन का दरवाज़ा धीरे से खुल गया और दोबारा बंद हो गया। मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं जानता था कि गांव का लड़का ड्यूटी पर देर से होने की वजह के लिए जल्दी जाग गया होगा। गांव के लड़के की तरफ देखे बगैर ही मैं ये सब बातें मेरे ज़हन में उठ रही थी। लेकिन अरे फिर ये क्या है कि अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक आदमी बाहर निकला और वॉशरूम में एंटर हो गया और दोबारा वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। वो लड़का गांव के रिश्तेदारों में से मेरा रिश्तेदार था, इसलिए मैंने घड़ी की तरफ देखा और इसके बेड की तरफ भी और इसे गाली देते हुए कहा कि अभी 3 भी नहीं हुए और तुम उठे और फिरना शुरू कर दिया है। अरे ये क्या? ये कहते ही अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वो तो सो रहा होगा। अब मैं चरपाई से उठा और इसको जगाने के लिए भागा। वो आंखें रगड़ता हुआ उठा, लेकिन उसे कुछ बताए बगैर मैंने सिर्फ उससे पूछा कि क्या तुम थोड़ी देर पहले जाग रहे थे? उसने कहा कि नहीं और वो वापस चला गया और फिर सो गया। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने हॉल में बल्ब ट्यूबलाइट सब जला दी और अब पूरे हॉल में पूरी रोशनी थी और मेरी नज़रें अभी बाथरूम के दरवाजे पर थी और कभी किचन के डोर पर, लेकिन किचन और वॉशरूम के दरवाजे अब बिल्कुल बंद हो चुके थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और आहिस्ता से जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वॉशरूम छोटा था और इसमें कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। इसके बाद मैंने किचन का डोर ओपन किया और इसकी भी लाइट जलाई, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने इस वाक़े का जिक्र किसी से भी ना किया। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है और अगर मैंने किसी को बताया तो शायद कोई मेरे कमरे में दाखिल होने से डरे। इस इंसिडेंट के तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था और मैंने रात को दोबारा कभी ऐसा महसूस नहीं किया। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। इनमें से एक को कहीं बाहर के मुल्क जाना था और दूसरा इसे रुखसत करने आया था। वो रात मेरे ही घर पर रहे और उस रात अपने एक रिश्तेदार से मिलने गए थे और रात को वापस नहीं आए। मैं सुबह सवेरे अपने कमरे में पहुंचा तो वो दोनों तैयार बैठे मेरा वेट कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वो बहुत खौफजदा और उदास हैं। मेरे आते ही कहने लगे कि अब हम जा रहे हैं। मैंने इन लोगों से पूछा कि कल फ्लाइट है तो आज रात कहाँ ठहरोगे? उनमें से एक ने कहा कि वो सड़क पर सोएंगे, लेकिन इस कमरे में कभी नहीं ठहरेंगे। अब मैं अचानक मुझे 1 महीना पहले का वाकया याद आया। मैंने सोचा कि क्या इन लोगों को भी इस फ्लैट में कोई अजनबी रूह नज़र आई है। मैंने इन लोगों से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो इनमें से एक ने कहा कि रात को कोई आया और मुझे जगाया और कहा कि चलो कंपनी में चलते हैं। मैंने अपना पर्स वहीं छोड़ दिया। फिर मैं थोड़ा डर गया और उसे भी जगाया। उसने इस शख्स को देखा। वो बहुत सादा और डिसेंट सा लग रहा था। हम मुकम्मल तौर पर खौफज़दा थे क्योंकि हमने इस शख्स को इसके बाद किचन में जाते देखा और इसके बाद कभी किचन से बाहर नहीं निकला वो, और खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। हम सारी रात बैठे हनुमान जी का नाम लेते रहे और इस किचन के दरवाजे को देखते रहे, लेकिन सुबह हो चुकी थी और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं आया था। अब मैं थोड़ा डर चुका था और जल्दी से इन दोनों के साथ किचन का दरवाज़ा खोला, लेकिन किचन में कोई भी ना था। हाँ, लेकिन किचन में गौर से छानबीन के बाद पता चला कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दरअसल फ्रिज के खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में रखे हुए तकरीबन सारी चीज़ें गायब थीं और सब कुछ बिखरा हुआ था। इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी बू भी फैल गई थी। पता नहीं ये हमारा वहम था या हकीकत। पता नहीं ये सब हमारा वहम था या हकीकत थी कि कोई हमारे कमरे में रूह दाखिल हुई थी। उससे जान छुड़ाने के लिए मैंने वो फ्लैट बदलकर दूसरी इमारत में रहने लग गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है
اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی لے کر آیا ہوں جو ایک پریشان روح کی ہے۔ یہ کہانی کولا گڑھ نامی گاؤں کی ہے۔ کولا گڑھ کا جنگل بہت خوفناک ہے۔ اس جنگل میں بھوتوں کا بہت خوف تھا۔ وہاں کے لوگ مانتے تھے کہ روحیں بھوت نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہوں نے بھی یقین کیا۔ اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اسے پاگل کہتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بھولا رام تھا۔ وہ شہر میں کسی ضروری کام سے نکلا۔ گاؤں سے جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا اور وہ بھی جنگل میں سے گزر کر۔ اسی لیے خوف کے مارے اندھیرے میں وہاں سے لوگ نہیں جاتے تھے اور کوئی دوسری طرف جنگل جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ شام کو بھولا رام جب اس جنگل سے گزر رہا تھا تو گاؤں سے کچھ دور اس نے ایک عورت کی لاش درخت پر لٹکی ہوئی دیکھی۔ اب تو وہ ڈر گیا اور واپس گاؤں کی طرف بھاگا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا بھولا رام، تم نے ابھی شہر کے لیے نکلے تھے اور بھاگتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ پھر بھولا رام نے بتایا کہ میں ابھی کسی لاش کو درخت پر لٹکے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور وہ لاش ایک عورت کی ہے۔ پورا گاؤں اب جمع ہو چکا تھا۔ لاش کہاں ہے؟ چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ پھر پورا گاؤں اسے دیکھنے آ گیا۔ یہ کیا؟ درخت پر عورت کی لاش لٹک رہی تھی اور یہ دیکھ کر گاؤں والوں نے کہا کہ یہ وہ پاگل عورت لگ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے نیچے اتار کر دفن کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی چتا کو جلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو، بہرحال کون جلائے گا؟ پورا گاؤں پریشان ہو گیا۔ اس نے پیچھا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ ایسے اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو جلانا ضروری ہے ورنہ اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کم از کم جا کر اسے اتار کر لے کے آتے ہیں۔ بزرگ مشورے دیتے لگے کہ ویسے بھی اس جنگل میں روحوں کی کمی نہیں ہے اور ایک روح ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عورت درخت پر اسی طرح لٹکتی رہی، کسی نے اسے نیچے تک نہیں لایا۔ ایک دن اچانک سے اس لاش کی رسی ٹوٹ گئی اور درختوں پر پھنس گئی اور پتوں کے اندر جا کر چھپ گئی۔ وہی دیوانہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور وہ ڈر گیا۔ اس کا سارا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور پلک چپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ ایک دن ہریا وہاں سے گزرا اور کوئی چیز اس کے سامنے آئی تو ڈر کے مارے اس کا سارا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مگر پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ ہریے نے سوچا کہ میں اپنے دماغ میں ایسا سوچ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اور وہ آگے بڑھا تو اچانک ایک بیل دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اسے مار کر چلا گیا۔ ہریا الٹا جا کے گرا، اسے بہت چوٹ لگی تھی۔ تو ایک عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی تھی۔ وہ ڈر گیا اور کانپنا شروع ہو گیا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ ایک طرف گالوں کی ہڈیاں اور ایک طرف چہرہ جھلس چکا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، ناخن بڑے بڑے تھے اور وہ اسے دیکھ کر اتنا ڈر چکا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اور ڈر چکا تھا، اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے خوف سے بھٹکتا ہوا جنگل سے باہر نکلا۔ جنگل سے نکلتے وقت اندھیرا چھایا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں اس جنگل سے نکل پاؤں گا، میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ اس کے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ بھاگتا رہا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس جنگل سے کیسے بچنا ہے، اور اس حالت میں دیکھ کر باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اتنی رات کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس ہریا کو کیا ہوا یہ دیکھ کر وہ گھر پہنچا اور اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے کھانے کو دیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے رات کو ایک خواب دیکھا اور اس خواب نے اس نے وہی پریشان روح دیکھی۔ وہ رو رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے اس جہنم سے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب صبح ہو چکی تھی لیکن ہریا نہ اٹھ سکا۔ اس کی بیوی نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا چہرہ اس کے چہرے میں دکھتا تھا۔ وہ چلایا اور بولا کہ کیا ہوا، تم شام سے کچھ عجیب سے ڈر رہے ہو، تم نے شام کو کھانا بھی نہیں کھایا، تمہیں کیا ہوا؟ یہ بات اس کی بیوی نے اس سے پوچھی۔ مجھے بتاؤ۔ پھر ہریا نے ساری بات اسے بتا دی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، وہ یہ کہ وہ پاگل عورت بھوت بن چکی ہے۔ تبھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ رات کو کچھ لوگوں نے وہی آواز سنی جو جنگل سے آ رہی تھی،
कि मुझे बचा लो, मुझे इस जहन्नम से निकालो। और सब लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी अब बंद हो गया। अब फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी बड़े आदमी का मशवरा लेना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है। और फिर एक आदमी ने कहा कि नथीलाल भगत जी हैं, उनके पास गांव में रहते हैं, वो रूह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के बेटे को एक रूह ने पकड़ा था तो उन्होंने इसकी आत्मा से उसे आज़ाद करवाया था। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये ठीक है। सबने इस भगत जी को गांव बुलाया और सारा वाकया उनको सुनाया। भगत जी ने कहा कि तुमने इसके जिस्म को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती की है। चाहे कुछ भी हो जाता, तुम लोगों को उसको ज़रूर जलाना चाहिए था। इंसान जैसा भी हो, जब वो मरता है तो इसका दुश्मन भी इसको कंधे से कंधा मिलाने के लिए उसके साथ लेके जाता है। लेकिन आप लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। अब जो कुछ भी हो चुका है, इससे निमटने के लिए अब आप तैयार हो। फिर भगत ने हवन तैयार किया और जब उन्होंने देखा कि वो रूह बंधी हुई है तो पंडित जी ने इससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तो वो बोली कि मुझे एक दरिंदे ने बांधा हुआ है। पहले इसने मुझे दरख्त पर मारा, लेकिन फांसी दे दी गई। फिर गांव वालों ने मेरी लाश का अंतिम संस्कार ना किया, उन्होंने मेरी लाश को कहीं छुपा दिया। इस तरह मेरी आत्मा कैद हो गई। जब तक मैं इससे आज़ादी हासिल नहीं कर लेती और मेरी लाश का आखिरी अंतिम संस्कार नहीं होता था, ये सब कुछ चलता रहेगा। यही बात मैंने हरिया को भी समझाना चाही, लेकिन वो कुछ ना समझ पाया। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो बेहोश हो चुका था। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि तुम मत फिक्र करो, मैं तुम्हें ज़रूर अंतिम संस्कार करवाऊंगा। फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले कि मुझे इस दरख्त के पास लेकर चलो जहाँ वो औरत मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरह से आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, सारी चीज़ें लेकर चलो। फिर गांव वाले सब चीज़ें लेकर वहाँ गए। पंडित जी आगे बढ़े और गांव वाले पीछे पीछे। लाश के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना ही उसकी हड्डियाँ थी। तो फिर पंडित जी ने कहा कि सब लोग जाओ और तलाश करके लाओ, हमें ये काम शाम से पहले करना है। और सब लोग इस दरख्त पर चढ़ चुके थे। इसकी लाश तलाश करना शुरू हो गई। काफ़ी देर तक उसकी लाश ना मिली। वो सब लोग सोचने लगे कि लाश तो चली गई है, हड्डियाँ कहीं नहीं मिली। तो पंडित जी ने कहा कि लीमू लेकर आओ। जहाँ पर लीमू सुर्ख हो जाएगा, मतलब कि वहाँ कोई लाश पड़ी है। 2-3 मिनट के बाद एक आदमी ने कहा कि ये लाश है। एक कंगाल था और ये कहते ही सब लोग चीखना शुरू हो गए कि भूत भूत। उनके सामने एक खौफनाक आदमी खड़ा था। इसके बड़े बड़े से दांत थे और लाल आंखें थीं, बड़े बड़े से नाखून थे। वो आदमी था ये औरत, ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे। बस वो खौफ से चीख रहा था और सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। वो कह रहा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी था या औरत, ये नहीं हम जान पा रहे थे। और वो जोर जोर से पेड़ को हिला रहा था। ये सब होता देखकर पंडित जी ने बहुत से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। मंत्रों का जवाब देकर उन्होंने इन पर हमला कर दिया। पंडित जी को ऊपर उठा के फेंका, लेकिन पंडित जी के मंत्र नहीं रुके। मंत्र वो पढ़ने के बाद इनके जिस्म पर उन्होंने मल्टी डाल दी। पंडित जी का एक हाथ टूट चुका था और पंडित जी इस तरह गिरे थे कि वो इस जगह से हट चुके थे। पंडित जी ने दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और इनके जिस्म पर भी चोटें आई थी। उनकी आत्मा निकलकर एक देहाती में आ गई। उसने गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। वो इतना खतरनाक होता जा रहा था कि अब शाम हो रही थी। तब पंडित जी ने कहा कि रस्सी फेंकी और एक और आदमी ने उसे पकड़ लिया। उस दरख्त से बांधकर 2-3 उन्होंने मंत्र पढ़कर उसे मार दिया और लोगों से कहा कि शाम होने को है, इससे पहले कि दूसरी रूहें यहाँ आए, इस डेड बॉडी को नीचे लेकर आओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। फिर कुछ लोगों ने इसे उठाकर लिटा दिया, लकड़ियों पर चढ़ाया गया और इसे आग लगा दी गई। उस दरख्त से बांध दिया गया था। वो आग की चिता उनके दरख्तों के साथ थी। अब वो चीखो पुकार कर रही थी। वहाँ से बहुत सी लाशों की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि बहुत सी आत्माएं जंगल में घूमती थी। वो सब ये कह रही थी कि हमें न जलाओ, इस दूसरी को जला दो, और दूसरी कहती कि इसको जला दो, मुझे मत जलाओ। तब तक आग ने उसे जला चुके थे और इसकी रूह इस देहाती के जिस्म को छोड़कर आसमान पर चली गई। फिर उसने उस आदमी को रस्सी के साथ छोड़ दिया और इसके जिस्म को होश आया। सब इसे गांव लेकर आ गए। फिर सब ने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए।
तब से इस गांव में अमन आ चुका है।